بات پیچھے پیچھے ہے، آپ ساتھ ساتھ ہیں۔ اور فرعون کے ظلم سے اللہ پاک نے نجات دے دی، دریائے نیل آپ نے پار کیا، اور جب وہ دریا کے اندر آئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روک دیا، وہ دریا ایک ہو گیا اور فرعون اس کی قوم غرق ہو گئی۔ تو جب وہاں سے نکلے تو وادی انبیاء میں پہنچے۔ جب وادی انبیاء میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی جناب یہاں تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں تو کھانا بھی چاہیے، ہمیں تو پانی بھی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے من و سلوہ اتارا ہے بنی اسرائیل پر، پکا پکایا کھانا۔ یہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا ہے، من و سلوہ یہ اس کا ذکر ہے۔ وادی انبیاء میں جب انہوں نے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پکا پکایا کھانا اتارا، پکا پکایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ سیر ہو گئے تو کہنے لگے وہ سب پیاس کی کرتی ہے، پانی بھی دیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا الجاسات العدد قد فجرت من حسنۃ عشرۃ آیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید میں آپ کے ہاتھ میں ایسا ہے ذرا یہ چٹان کو مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا چٹان کو مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے؟ 12۔ کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری ہوا، ہر قبیلے کے لیے۔ تو 12 قبیلے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کیے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا کچھ سے تو پانی بھی دیا۔ یہ ہوتی ہے ربی مدد جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے فرعون کے ظلم سے بھی ہمیں نجات دی، تو نے ہمیں کھانا بھی عطا کیا، تو نے ہمیں پانی بھی عطا کیا۔ یا اللہ اب میری التجا یہ ہے کہ اب مجھے کتاب بھی عطا کیا۔ یہ تورات کے نزول کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب کتاب عطا کر، کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کتاب مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں کتاب ملے گی۔ تو یا اللہ کیسے ملے گی؟ فرمایا رب میرے دور پہ آؤ، 5 سال کی کتاب ملے گی، وہ دور پہ۔ اور دور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اپنی قوم کے پاس کہ میری قوم کا خیال رکھنا، کہیں یہ بیچارے بھٹک نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دور کر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ میں کوئی دور پہ آ گیا ہوں، کوئی دور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چلا کر دو، کیا کرو؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، 30 راتیں چلا کر دو، 3 روزہ اور رات عبادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن روزہ رکھا، عبادت کی۔ جب 30 راتیں جاتی، 30 روزے رکھے، رب کی بارگاہ میں ان کی یادہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اب 10 راتیں اور جاؤ، 10 دن اور روزے رکھ، تو 40 دن جا کر گزارے، 40 راتیں چلا کاٹا، رب کو یاد کیا، رب کا ذکر کیا۔ جب 40 دن گزرے، 40 راتیں گزری تو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ کر تورات اتاری، تختی پر لکھ کر۔ یہ میری باتیں یاد رکھی آپ نے، یہ جتنی توجہ سے سنے گے ایمان اتنا پیدا ہوگا۔ تختی پر لکھ کر تورات اتاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات ایسے جمع کرتے رہے، تو جمع کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پیچھے قوم کے بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی ہے۔ تو آپ یہاں تورات جمع کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور ساری تختیاں ایسے پھینک دی، پھر کچھ کلام اڑ گیا اور کچھ رہ گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے وہ باقی کلام اٹھایا، جمع کیا، آپ لے کے اپنے امام کے پاس چلے گئے. یہ ہے قرآن کے نزول کا واقعہ. اور اب آؤ میں تمہیں قرآن کے نزول کا واقعہ سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کتاب مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوہ طور پہ آؤ. کوہ طور پہ آؤ تو رب نے فرمایا چلا کر تو 40 دن. اور میرے نبی پہ قرآن کیسے اترا؟ ایک آیت اتری غار حرا کے اندر. کتنی آیتیں؟ ایک آیت. ایک آیت اتری غار حرا کے اندر. اور باقی قرآن دیکھو کہ میرے نبی اپنے گھر میں موجود ہے تو قرآن گھر میں اتر رہا ہے. میرے نبی مسجد میں موجود ہے، قرآن مسجد میں اتر رہا ہے. میرے نبی اپنے یاروں میں موجود ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے. میرے نبی جہاد میں موجود ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے. میرے نبی نماز میں موجود ہے، قرآن وہاں اتر رہا ہے. میرے نبی بستر میں موجود ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آگے آگے میرا نبی ہے اور پیچھے پیچھے اللہ کا قرآن. یہ قرآن کا نزول ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود کو بڑی عزت سے پکارا، بڑا مقام عطا کیا. قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود سے فرمایا معبود تورات بھی اتری ہے، انجیل بھی اتری ہے، زبور بھی اتری ہے. یہ ساری کتابیں اتری ہے، یہ ساری کتابیں ہدایت بن کے آئی ہے. اور آپ کا قرآن صرف ہدایت بن کے نہیں آیا. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ صرف ہدایت بن کے نہیں آیا بلکہ یہ آپ کی امت کے لیے اور مومنوں کے لیے رحمت بن کے آیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کا مقام ہے باقی کتابوں کی نسبت. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کرتا کہ کتابوں کو ایمان رکھیں. وہ کوئی ایمان کا نہیں ہے. ساری کتابوں کو ایمان رکھیں، ساری رسولوں کو ایمان رکھیں. ہم اپنی کتاب کی شان بیان کر رہے ہیں. یا اللہ تمہیں رحمت بنایا ہے قرآن کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت کیوں نہ بناؤں؟ قرآن کو تو میں نے مومنوں کے لیے رحمت بنایا ہے اور جس نے میں نے قرآن اتارا ہے وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. اللہ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن روحانیت ہے، قرآن علم و حکمت کا خزانہ ہے، قرآن برکت ہے، قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے. خدا کی قسم جو اپنے قلم میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے گھر برکتوں سے معروف ہو جائے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایسے قرآن کے شریف حضور میں اٹھائے، ایسے قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے سب پہ اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ اپنے سینے سے لگا لو، یہ اپنے سینے سے یہ اپنے سینے سے لگا لو. تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. سبحان اللہ. افسوس کہ ہم نے قرآن کی قدر کو نہیں پہچانا. ہم نے قرآن کو وہ عزت نہیں دی، قرآن کو وہ عزت نہیں دی، قرآن کو وہ مقام نہیں دیا، قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا وہ حقدار ہے. میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت والے دن قرآن اللہ کے بارگاہ میں گرا نہ کرے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی میں کھوج کر دی، ساری زندگی دن رات کمائیاں کرنے میں گزار دی، دن رات جو ہے وہ اگلی زندگی اب اگلے دنوں کے خواب دیکھنے میں گزار دی، دن رات اپنا کریئر بناتے رہے، دن رات پیسہ بناتے رہے. اور ایک چیز جسے رب نے ہدایت بنایا، جسے رب نے تمہاری برکت بنایا، جسے رب نے جنت کا راستہ بنایا، وہ جو کامیابی کا مزہ ہے
وہ جو کامیابی کا مرکز ہے، وہ جو کامیابی کا راستہ ہے، وہ راستہ تو کھول گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وقال الرسول یا ربی ان القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ اللہ کی بارگاہ میں حضور لوگ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن مجید فرقان حمید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کا واقعہ ہے۔ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بصارت سب کے پاس ہے، بصیرت کسی کے پاس ہے، اور جس کو درکار ہے وہ اس کے پاس پڑھنے کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ آ کے کہنے لگا امیر المومنین میں مسلمان ہوں تو مجھے آپ کیا دیں گی؟ اگر کوئی بندہ ہمارے دین پہ آ جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے خالی ہو کے آ جائے تو اس کی مدد تو زکات کے پیسوں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کہ میں نے مسئلہ بیان کیا تھا زکات کے مسائل کے اندر، تو تمہیں پاک نے سمجھا کہ شاید یہ مالی مدد کی بات کر رہا ہے، اور میں تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا جی دولت نہیں چاہیے، پیسے بڑے ہیں میرے پاس، تو کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا جی میں ایک دانا آدمی ہوں، دانا آدمی، تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، مجھے کہیں گورنر بنا دے۔ جناب فاروق اعظم نے اس کی بات سنی، آپ اس کو آئے اور میں ٹھیک ہے مجھے کرنا کرتا مجھے گورنر بنا دوں گا، لیکن میرا ایک تقاضا پورا کر، ایک تقاضا، یہ قرآن کی تاثیر کی میں بات بتا رہا ہوں، ایک تقاضا پورا کر۔ امیر المومنین کون سا تقاضا؟ فرمایا تقاضا یہ ہے کہ یہ قرآن لے جاؤ جا کے اس کی تلاوت، قرآن لے جاؤ جا کے اس کی تلاوت کر۔ یہ میرا مشکل موضوع نہیں ہے، یہ بڑا آسان موضوع ہے، اللہ کرے ہم کو حضور قرآن کی سراج، قرآن کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ فرمایا کہ لے جا اور قرآن کی تلاوت کر۔ اب وہ بتا قرآن لے کے گیا، اب چاہیے تو یہ تھا میں اگلے دن آ جاتا، چیزیں تو میں نے پڑھ لی ہے، 2 دن بعد آ جاتا، ہفتے بعد آ جاتا، گھنٹے بعد آ جاتا۔ قرآن پڑھ کے لوگ سب بڑی جلدی کرتے ہیں، پھر پڑھنا تو لوگ کی باتیں سن کے بھی بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، پھر رمضان میں 5 سال دیکھتے ہیں۔ اب پہلے کی مسجد پیچھے تک ہوتی ہے اور آپ کی جو درمیان کی وہ یاد ہوتے ہیں وہ سب دو رہ جاتے ہیں۔ اب وہ بندہ قرآن پڑھنے گیا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، حتیٰ کہ 6 سال گزر گئے، وہ واپس نہیں آیا۔ قرآن لے کے گیا اور واپس نہیں آیا، اتنا بڑا مطالبہ، اور جناب فاروق اعظم نے اس کی بات پہ مان لی۔ اگر وہ قرآن پڑھ کے واپس آتا تو اس کو گورنری مل جاتی، لیکن 6 سال گزر گئے، وہ واپس ہی نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک جگہ اس کو دیکھ لیا، آپ کو میں کہا فرمایا تو آیا تھا ایک دن میرے پاس اور تم نے مطالبہ کیا کیا تھا مطالبہ، لیکن آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو مجھے قرآن دیا تھا، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے جو چیز دے دی تھی، خدا کی قسم یہ قرآن جب میں لے کر گیا اور میں نے اس کی تلاوت شروع کی تو میرے دل کو اتنا سکون آیا کہ مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گورنری تو بڑی دور کی بات ہے، ساری دنیا کی بادشاہت بھی مجھے مل جائے، قرآن کی علاوہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، ایک طرف قرآن ہو، ایک طرف ساری دنیا کی بادشاہت اور دولت ہو، تو دنیا کی بادشاہت اور دولت کو ٹھکرا کر میں قرآن کو اپنے سینے سے لیتا ہوں۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن قرآن تلاش کرے گا، جنہوں نے قرآن پڑھنا ہے نا دنیا کے اندر، اور خدا آپ قرآن کھولو، قرآن کی تلاوت کرو، اسے اپنے زندگی کے معاملات میں شامل کرو، کوئی مشکل کام نہیں،
اگر کوئی بندہ پورے قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ ایک سپارہ پڑھ لے، ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو آدھا سپارہ پڑھ لے، آدھا نہیں پڑھ سکتا تو وہ پاؤں پڑھ لے، پاؤں نہیں پڑھ سکتا تو وہ روز ایک رکوع ہی پڑھ لے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی زیارت کر لے، خدا کی قسم اللہ تم کو بھی خالی نہیں ہوگی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھتے پھر پتہ چلے گا۔ فرمایا قیامت والے دن قرآن تلاش کرے گا اپنے پڑھنے والے کو، اور پڑھنے والے سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ اے میرے پڑھنے والے، دنیا کے اندر تم نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، میں رب کی بارگاہ میں شفاعت کر کے تیرے لیے جنت کا اعلان کروں۔ یہ تو فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں رب نے عطا کی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ الحمدللہ جو ہے یہ ویسے کلمہ تعریف ہے، لیکن مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں یہ کلمہ تعریف نہیں ہے، کلمہ شکر ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے۔ اور یہ کلمہ شکر کیا ہے؟ یہ کلمہ